بزنس کا بھی سیزن ہوتا ہے، کاروبار کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ عبادت اور رزق حلال ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ عبادت قبول ہی اس وقت ہوگی جب آپ کے وجود کے اندر رزق حلال جائے گا، اور اگر رزق حرام جا رہا ہے تو اتنی بات یاد رکھیے گا کہ پھر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا بھر میں مختلف ادیان کے، مختلف مذاہب کے جو مذہبی فیسٹیولز ہوتے ہیں، جب ان کے دن قریب آتے ہیں تو ان کی اشیاء کی، چیزوں کی قیمتیں وہ کم کر دیتے ہیں تاکہ ان کے جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس فیسٹیول کو گزار سکیں، ہر ایک متمتع ہو سکے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان ایک بڑا فیسٹیول ہے، آگے پھر عید کا فیسٹیول ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے کہ 1 سے 2 روز پہلے ہمارے یہاں اشیاء کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہو جائے تو قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ ایک فروٹ کی مثال لے لیں، 1 ہفتہ پہلے کتنی قیمت میں تھا اور آج وہ کس قیمت میں مل رہا ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ قرآن کریم ہمیں چند آفاقی اصول دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیں چند اصول دیتے ہیں کہ جس پر چل کر ہم بہترین انداز میں رزق حلال کما سکتے ہیں، بہترین انداز میں ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج کی بنسبت اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ تجارت جو ہے وہ بارٹر سسٹم میں ہوتی تھی، یعنی چیز کے بدلے میں چیز، مال نہیں تھا اس وقت، ثمن نہیں تھا۔ یعنی مثال کے طور پر میرے پاس آلو ہے، آپ کے پاس پیاز ہے، آپ کو آلو کی ضرورت ہے، مجھے پیاز کی ضرورت ہے، تو وہ چیزیں آپس میں تبادلہ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس دوسری چیز، میرے پاس دوسری چیز، مجھے وہ ضرورت، آپ کو یہ ضرورت، تبادلہ ہو گیا، بے ہو گئی، تجارت ہو گئی۔ پھر وقت آگے بڑھتا رہا، پھر سونے کے سکے، چاندی کے سکے، اس کرنسی نے رواج پایا اور یہ ثمن بن گئے۔ پھر دور آگے بڑھتا رہا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پیپر کرنسی آئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلاسٹک کرنسی آئی کارڈز کی صورت میں، یہ ڈیبٹ کارڈ ہے، یہ کریڈٹ کارڈ ہے، یہ اسی میں گولڈ کارڈ ہے، مختلف وغیرہ وغیرہ قسمیں آئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ آ چکی ہے، جسے ہم ورچوئل کرنسی بھی کہتے ہیں، اسی میں پھر کرپٹو کرنسی بھی ہے، بٹ کوئنز بھی ہے، آج بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو جب تک ہمیں اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک، جب تک ہمیں اصول قوانین کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم بہترین انداز میں تجارت یا بزنس کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے تجارت، بزنس، اسی میں پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل مشارکہ کی ہوتی ہے، مثال کے طور پر 2 بندے ہیں، وہ آپس میں کسی کام میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں،
دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دونوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر ایک شکل ہوتی ہے مضاربہ، ایک کا کام اور دوسرا مینج کرتا ہے۔ ایک شکل ہوتی ہے کہ آپ چیز رینٹ پر دیتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کوئی کمپنی ہوتی ہے، وہ اپنے شیئرز مارکیٹ میں فروخت کرتی ہے، تو وہ ہوتی ایک ملک میں ہے، لیکن دنیا کے کتنے ممالک میں، کتنی کنٹریز میں ان کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ اب کاروبار کی، بزنس کی شکلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمیں جب تک اس کا علم نہیں ہوگا شرعی طور پر، تو جائز ناجائز، ہم کون سا ایسا معیار ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے ہمارا آج کا نوجوان کوئی بھی نئی شکل آتی ہے تو پھر اندھے ہو کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں وہ پیسہ جو 1 مہینے میں، 2 مہینے میں کمانا تھا، میں 1 دن میں کما لوں، میں 1 دن میں ساری چیزیں لے لوں۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، یہ صورت کون سی ہے میرے لیے، نہیں معلوم ہوتا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف آئی ہے جو ہمیں ایک اصول، آفاقی اصول فراہم کر رہی ہے، اور اسی میں ساری شکلیں آ جاتی ہیں۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھانا۔ اب بزنس آپ دیکھ لیں، جھوٹ نہ بولنا یہ ناحق طریقہ ہے، خیانت نہ کرنا یہ ناحق طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جھوٹی گارنٹیاں نہ دینا یہ ناحق طریقہ ہے۔ کسی کا مال ہڑپ نہ کرنا، کسی کی چیز کو غصب نہ کرنا یہ ناحق طریقہ ہے۔ اب اسی طریقے سے حرام چیزیں تو خود بخود نکل گئی نا، شراب، خنزیر، یہ ساری چیزیں خود بخود نکل گئی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج میڈیا پر جو کام ہو رہا ہے مختلف انداز میں، بٹ کوئنز ہے، اور اسی طرح کرپٹو کرنسی ہے۔ ہمیں نہیں پتا، آج کے نوجوان کو یہ نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس تو لٹے پٹے آتے ہیں نا، جب لٹ پٹ جاتے ہیں پھر آتے ہیں اور صاحب یہ جائز ہے ناجائز ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کوئی باری ڈس پہنچی ہے، اسی لیے اس کو شریعت کا خیال آیا ہے۔ آپ بالکل قدم رکھیں، لیکن پہلے معلومات تو حاصل کریں نا۔ چند چیزیں ہیں، آپ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کیجئے، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ ہم نے کیوں بند کر دیا ایسے؟ ایک خول کے اندر اپنے آپ کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ نئی دنیا میں قدم رکھیں، ترقی یافتہ کہلائیں۔ اسلام میں جتنی فلیکسیبلٹی ہے اتنی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ دنیا میں 2 نظام چلے، تجارت کے، بزنس کے، معاشیات کے۔ نمبر 1 سوشل سسٹم، جو کہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس سسٹم میں کیا تھا؟ یہ سوشلزم سے نکلا ہوا ہے۔ اس میں کہیں پر کسی کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں تھے، سارے حقوق گورنمنٹ کے پاس تھے۔ اور جن ممالک میں یہ چلا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 98 99 میں یہ زمین بوس ہو گیا، اور جو ممالک، جو کنٹریز اسے لے کر چلی تھی، اس میں سے تو کچھ ٹکڑے ہو گئی، تقسیم ہو گئی، اور کچھ نے اس سسٹم کو ہٹا دیا ہے، کیونکہ اس میں جبر و استبداد تھا، مالکانہ حقوق ہی نہیں تھے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کیپٹل سسٹم، جو آج بھی کئی ممالک میں چل رہا ہے۔ اب اس میں مالکانہ حقوق، بندہ اونر بھی ہوتا ہے، مالکانہ حقوق دیے، اور اتنا زیادہ آزاد کر دیا
اتنا زیادہ آزاد کر دیا کہ آپ بالکل آپ کا مال ہے کمائیں جس طریقے سے کماتے ہیں آپ جوئے کے ذریعے کماتے ہیں کمائیں، آپ معاذ اللہ گندے کاموں کے ذریعے کماتے ہیں کمائیں، آپ کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس طرح کما سکتے ہیں کمائیں۔ یعنی ایک طرف سوشل سسٹم میں جبر اور استبداد تھا، اور کیپٹل سسٹم میں کیا ہوا، بے انتہا آزادی دے دی گئی۔ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں، ایک میں بالکل جبر ہے اور ایک میں کیا ہے، بے انتہا آزادی ہے۔ انسان خدا بند بیٹھا نا، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بڑے لوگوں کا سسٹم قائم ہو جاتا ہے، لوگ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نا، ایسا بھی نہیں کہ تم پر جبر کیا جائے، استبداد کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی کہ بے انتہا آزادی دے دی جائے کہ آپ جس طرح چاہیں مال کمائیں، یہ بھی نہیں ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک آیت ہے، آپ دیکھیں یہ ایک آیت ہے اور اس کا انطباق ہر کہیں ہو رہا ہے۔ باطل طریقے سے مال نہ کھانا، جوئے کے ذریعے، جوا ہے، سٹا ہے، اس طریقے سے مال نہ کمانا۔ کیوں کہ اسلام کسی ایک فرد کا فائدہ نہیں دیکھتا، اسلام پورے معاشرے کو دیکھتا ہے کہ پورے معاشرہ، یہ پوری سوسائٹی، اس کا فائدہ کہاں پر ہے۔ اسی لیے جوا کیوں حرام ہے، فائدہ تو ہے لیکن انفرادی فائدہ ہے، ایک ہی بندہ سارا مال لے جاتا ہے اور دوسرے بندے کا بے انتہا نقصان ہو جاتا ہے۔ سٹا اسی لیے ناجائز ہے، سود کیوں ناجائز ہے، شخصی فائدہ تو ہے، ایک بندہ بیٹھ کر مال کھا رہا ہے، اس کا فائدہ تو ہے لیکن معاشرے کا، سوسائٹی کا نقصان ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پھر وہی آیت آ گئی، غلط طریقے سے مال نہ کھانا، چاہے تم کتنی ترقی کیوں نہ کر لو، لیکن آپ خود دیکھو بحیثیت مسلمان کہ اگر یہ غلط ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ذریعے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ تجارت کرتے ہیں، بالکل کیجئے، جتنا کماتے ہیں۔ اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا، بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ جان تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ مال اس نے دیا ہے، اس کی امانت ہے، اس کے فرامین کے تحت سے خرچ کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا خیال رکھنا، اس سے بڑھ کر آپ کو تعلیمات کون دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جتنے اسلام کے متوازی جتنے نظام کھڑے ہوئے نا، وہ سارے کے سارے زمین بوس ہوئے۔ اب دیکھیں کیپٹل سسٹم بھی، اگر آپ ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں، یہاں کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے ایسا بندہ کہ جو اکنومی کا ماہر ہو، اس کو پتا ہے کہ یہ سسٹم اندر سے کھوکھلا ہے، کھوکھلا سسٹم ہے، لیکن اسلام کھوکھلا نہیں ہے۔ اسلام کا دیا ہوا جو سسٹم ہے، کیوں کہ یہ اسلام، یہ نظام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ فرامین اس کے ہیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے کبھی کھوکھلا نہیں ہو سکتا، جو اس پر عمل کرے گا ہمیشہ معاشرے میں کھڑا رہے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا جو فرمایا کہ یہ بھی فرائض کے بعد فرض ہے، یہ بھی ایک فرض ہے، اسے بھولنا مت۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، وہ سمجھتے تھے کہ بابا ایسے ہی جاہل آدمی ہے، کہا بابا بتا اسلام کے بنیادی اراکین کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 6، یہ تو 5 ہے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ہے۔ کہا 6 کیسے ہو گئے؟ کہا کہ چھٹا روٹی ہے، چھٹا روٹی ہے۔ وہ مولوی صاحب بڑے غصے ہوئے،
اور چلے گئے. پر تم بابے ہوتے ہی ایسے ہو, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. اب ہوا یہ کہ وہ مولوی صاحب جو ظاہر بین مولوی تھے وہ کہیں سفر میں گئے. جو کھانے پینے کا سامان یہ وہ سارا ختم ہو گیا. اب بھوک اور پیاس کی شدت اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک آنے والا آیا, اس کے پاس کھانا بھی تھا, اس کے پاس مشروبات بھی تھے. تو اس نے آواز دی, کہا کہ بھائی کچھ کھانا دے, کچھ پانی دے, بڑی بھوک لگی ہے, کئی دنوں سے بھوکا ہوں. کہا نہیں, کھانا اس وقت ملے گا جب تو اپنی آدھی عبادات مجھے دے دے گا. کہا لے بھائی, کہا نہیں لکھ کر دے. دے دی. پھر پانی پینے کا مرحلہ آیا, پیاس لگی تھی. انسان ہے نا, انسان کا عجیب و غریب مزاج ہے. پہلے کہتا ہے کھانا کھاؤں ڈٹ کر, پھر کہتا ہے پانی بھی چاہیے, پھر آخر میں چائے بھی چاہیے ہوتی ہے اسے. تو بہرحال جب اسے پانی کی ضرورت ہوئی تو کہا نہیں پانی بھی ایسے نہیں ملے گا. کہا کیسے ملے گا, باقی نصف عبادات بھی میرے حوالے کر. اس نے کہا دین, پانی دے. کہا نہیں ایسے نہیں دوں گا, لکھ کر دے, اپنا سائن کر کے دے, لکھ کر دے. اس نے کہا لے بھائی, کہاں لکھوانا ہے, کہاں سائن کرنا ہے, دے دی. اور سفر سے واپس آئے وہ مولوی صاحب تو بابا صاحب کے پاس پہنچے. تو بابا صاحب نے مسکراتے ہوئے دیکھا, فرمایا کہ ہاں جی مولوی صاحب بتاؤ کتنے فرائض ہیں, کتنے اراکین ہیں. کہا وہ تو 5 ہی ہیں. تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ پیپر اس کے سامنے کیا. تو وہ پڑھ کر بڑا شرمندہ ہوا کہ اس نے وہ ساری عبادات دے چکا تھا نا. تو رزق حلال اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری عبادات ساری راندہ بارگاہ ہے. کوئی عبادت کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. آج سائنس ہی پروف کرتی ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے 40 دن تک وہ اس چیز کا اثر اس کے وجود میں رہتا ہے. اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرام لقمہ لے تو 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لے, تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لے. ایک بندہ خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور رو رو کر دعا کرتا ہے, اور دعا ایسی کر رہا ہے کہ بندے دیکھ کر پسیج جائیں, رو جائیں, لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑا رو رہا ہے, اس کو تو دیکھ کر ہمیں رحم آتا ہے, اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا مشروب حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے. جب حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, حرام پی رہا ہے, تو فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی, نہیں ہو سکتی, چاہے یہ کتنا ہی دعا کیوں نہ کر لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وجود حرام سے اگتا ہے, جو وجود حرام سے پرورش پاتا ہے, تو فرمایا کہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے کوئی حرام کمائے, ایک مخلوق ایسی بھی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, حرام کماؤ اور آ کر مسجد میں دے دو, گویا کہ وائٹ منی ہو گئی. حرام کماؤ, جتنا لوگوں کا پیسہ دبانا ہے دباؤ, حج کرنے کے لیے چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ 100 چوہے مار کے بلی حج کو چلی, معاذ اللہ یہ مقولہ کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے کہا جاتا ہے جو کچھ بھی کرو حج کرنے کے لیے چلے جاؤ. پیچھے لوگوں کے پیسے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آپ کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں. ایسا کوئی حج قبول نہیں ہے, ایسی کوئی عبادت قبول نہیں, ایسا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے کہ حرام کماؤ اور آ کر مسجد میں دے دو اور آپ یہ سمجھتے کہ میری منی وائٹ ہو گئی. حرام کماؤ مدرسے میں دے دو, حرام کماؤ غریبوں میں, یتیموں میں, فقیروں میں تقسیم کر دو, آپ کی منی وائٹ ہو جائے گی. نہیں, ایسا کوئی تصور نہیں ہے.
میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ جو مال قبول فرماتا ہے وہ پاکیزہ مال قبول فرماتا ہے، وہ ناپاک حرام مال قبول نہیں فرماتا، وہ اس مال کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے آج جو آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہمارا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ اس میں پڑ رہا ہے، جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، ٹریڈنگ بالکل کیجیے، تجارت کیجیے آن لائن، لیکن ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ جو غذائی اجناس، غذائی چیزیں اس میں ٹریڈ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ورچوئل یا ڈیجیٹل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی اس کی جب تک فزیکل آپ کے پاس نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بیچ میں کہیں سے بروکر بن کر آ گئے اور آ کر آپ نے لگا دیا کہ جی یہ میں سیل کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا، میں کہا جی مجھے اتنی کوانٹٹی میں آپ دے دیں، آپ نے کہا ہاں بالکل دیتا ہوں، قیمت طے ہو گئی۔ اب نہ آپ کو اپنی چیز کی کیفیات کا علم ہے، کیونکہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں ہے، نہ آپ کو اصناف کا علم ہے، نہ اس کی خصوصیات کا علم ہے، نہ آپ نے دیکھی بھی ہے۔ آپ کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے لے لینا، مارکیٹ میں بیچ دینا، تو آپ کو بننا چاہیے تھا وکیل، خریدار کا وکیل بننا چاہیے تھا، یا جو بیچ رہا ہے اس کا وکیل بننا چاہیے تھا۔ آپ بن گئے خود ہی تجارت کرنے والے، خود ہی بیچنے والے، مال آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ اب قیمت طے ہو گئی، آپ مارکیٹ گئے، آپ کو مال مل نہیں رہا، کیا کریں گے آپ؟ یہ چیز جھگڑے کی طرف جا رہی ہے نا۔ میں تو کہوں گا میں نے پیسے دیے آپ کو، میں نے آپ سے طے کیا، آپ مجھے دیں، آپ کہتے اس قیمت میں نہیں مل رہا، کیوں؟ مال تو آپ کا تھا نہیں، اب مارکیٹ گئے قیمت بڑی ہوئی ہے، یا مارکیٹ گئے اسی قیمت میں مل گیا، خراب مال ملا آپ کو۔ ہر صورت جھگڑے کی طرف جا رہی ہے نا۔ اسلام صرف جھگڑے سے منع نہیں کرتا، جو راستہ جھگڑے کی طرف جاتا ہے نا، اس راستے پر اسلام نے دروازہ بند کیا ہوا ہے کہ بندہ جھگڑے کی طرف نہ جائے، دو مسلمان جھگڑے کی طرف نہ جائے۔ اسی لیے جو چیز آپ کے پاس ہے، فزیکل موجود ہے، آپ کو اس کے اصناف کا علم ہونا چاہیے، اس کی خصوصیات کا علم ہونا چاہیے، اس کے عیوب کا علم ہونا چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت آپ فوراً اسے ڈیلیور کر سکیں۔ اسی لیے اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے قبضے میں ہے، قبضے میں ہونا ضروری ہے کچھ چیزوں کا، جو منقولی چیزیں ہیں جو نقل ہو سکتی ہیں، قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کے قبضے میں ہے نہیں، وہ اٹھا کر آپ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں، پھر جب پڑتی ہے مار، پھر آتے پوچھتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو پرچیزر ہے، خریدنے والا ہے، وہ بھی آنکھیں بند کے لے لیتا ہے، پتہ لگا کہ آگے سے چیٹ ہو گئی۔ کتنی چیزیں میں نے خود منگوائی ہیں اور میرے پاس جب پہنچی تو وہ چیز تھی نہیں۔ اسی لیے مارکیٹ میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ آپ کیجئے، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا چیز ہے، بٹ کوئن کیا چیز ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ جب تک ہمارا ملک اسے آن نہیں کرتا، ہمارا ملک اسے آن نہیں کرتا، تو ملک پاکستان میں جو رہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر میرے پاس اتنے لوگ آئے ہیں کہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے ان کا، لیکن کوئی پکڑ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کہ گورنمنٹ اسے آن نہیں کر رہی۔ حالانکہ باہر ممالک میں باقاعدہ اس کے اے ٹی ایم بہت بنے ہوئے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹیں جو ہے، وہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ آن کرتی ہے، یہاں کی گورنمنٹ آن نہیں کر رہی۔ تو آپ جب کریں گے، خدا نہ خاصا نقصان کا مرحلہ آیا، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جی نہ کیجئے، فی الحال نہ کیجئے، جو کام کرنے کے وہ کر لیجئے۔ آئندہ جب کسی مرحلے میں گورنمنٹ اسے آن کرے گی تو بالکل کیجئے گا۔ پھر حلال اور حرام، اس کی تمیز آپ نے رکھنی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور مجھے بتائیے کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حلال لقمہ، رزق حلال اپنے پیٹ میں ڈال، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام لے گا وہ نام تیرے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ کر کے تو دیکھنا، کر کے تو دیکھ۔ اور پھر اللہ اکبر، حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہونی چاہیے، کچھ لکھے اس پر۔ آپ نے بے و شرع کے تمام مسائل، رزق حلال کے مسائل لکھ دیے، فرمایا کہ تقوی کا نچوڑ میری زندگی میں یہی ہے، کسی نے رزق حلال کا اہتمام کر لیا، یہی تقوی ہے۔ سنیے گا کہ ہمارے اسلاف تھے کیسے۔ حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دعوت میں گئے، اور دعوت اسی صورت قبول کی کہ میں پیچھے بیٹھوں گا اور جو میں کروں گا آپ کچھ کہیں گے نہیں۔ میزبان نے کہا آ جائیے حضرت۔ آپ وہاں پر گئے، لوگ طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے، آپ نے اپنی جیب سے روٹی کا باسی ٹکڑا نکالا، اسے چبایا، اس کے بعد توا تھا گرم، اس پر کھڑے ہو گئے، فرمایا بھائیو جو میں نے کھایا تھا اس کا حساب میں نے دے دیا ہے، اور تم نے جو کھایا ہے وہ حساب دے سکتے ہو؟ دنیا میں وہ کچھ کرو جس کا حساب آپ لوگ دے سکتے ہو، ہم دے سکتے ہیں۔ جو حساب نہیں دے سکتے وہ کام مت کریں، جس میں پھنس جائیں وہ کام نہ کریں۔ اور بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بہن تھی، اور پہنچی کہاں؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، پردے میں تھی، اور پوچھا کہ حضور ایک مسئلہ بتائیے، میں کچھ چیزیں سی کر گزارا کرتی ہوں، تو رات میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرتی ہے، تو کچھ پیس جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ روشنی ہوتی ہے، چراغ جل رہے ہوتے ہیں، تو اس بادشاہ کا جو لشکر گزرتا ہے، انہوں نے جو چراغ جلائے ہوئے ہوتے ہیں، روشنیوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، تو اس کی روشنی میں کچھ پیسز بہت اچھے طریقے سے میں سی لیتی ہوں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے روشنی حاصل کی وہ تو بادشاہ کی تھی، وہ تو عوام کا پیسہ تھا، تو مجھے یہ بتائے کہ یہ کمائی میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ امام شافعی رو پڑے اور فرمایا کہ اے آنے والی، یہ پوچھنے والی، تو بتا تو کون ہے؟ تو کوئی عام خاتون نہیں ہے، تو کون ہے؟ کہا کہ میں بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہن ہوں۔ تو فرمایا کسی اور کے لیے مسئلہ تو کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جو جتنا مذہبی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ریسپانسبلٹیز اتنی بڑھ جاتی ہے، اور جو جتنا اونچے مقام پر ہوتا ہے اس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ جاتی ہے۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، اور جتنے بھی رزق حرام کے ذرائع ہیں ان کو خیر آباد دیجیے۔ دیکھیے یاد رکھنا، سور کھانا تو حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن غلط پیسوں سے بکرے کا گوشت لا کر پکا کر کھانا یہ بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے، غلط پیسوں سے پانی پینا، پانی خرید کر پینا یہ بھی حرام ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی رزق حلال عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ